اس وقت موقع ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، تو خداوند کا کلام ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے محترم بشپ فریڈرک جان صاحب سامنے آئیں گے، اور آج کا وہ کلام جو خداوند نے انہیں دیا ہے ہم سب کے لیے، وہ ہمارے ساتھ بانٹیں گے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بھائی اینتھنی کا اور بھائی پادری صاحب اظہر صاحب کا اور پیٹر کا، جنہوں نے جوائنٹلی اس بات کا ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہاں پر بلایا جائے اور ہم سب خدا کے پاک کلام کو سیکھیں۔ میں پاکستان بائبل سوسائٹی کی ساری خدمت کے لیے ان خادموں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو بائبل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور آج کے اس خوبصورت موقع پر مجھے دعوت دینے کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں وہ خیالات جو شکر گزاری کے تعلق سے خدا نے میرے دل پہ رکھے ہیں میں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ زیادہ ہے شکر گزاری لفظ کو ہم سنتے رہتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انگریزی کا لفظ تھینک یو استعمال کرتے ہیں، تھینکس، لیکن میں سوچتا ہوں کہ لفظ شکر گزاری بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، لیکن دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں نیچر کا ہے۔ ہم اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ ایک تعلق میں زندگی بسر کرتے ہیں، پھر ہم کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم خدا کے لوگ اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم ایک ڈیول ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، ایک جسمانی ہے اور دوسرا روحانی ہے، اور ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہت عزیز ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ریلیشن شپس کی جو کنٹینیویشن کا پرنسپل ہے وہ دو لفظوں میں چھپا ہوا ہے۔ The one word is sorry and the other is thanks. اور جن ریلیشنز میں سوری اور تھینکس کا فقدان ہوتا ہے وہ ریلیشنز بہت جلدی پہلے کمزور ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور دنیا میں امن اور سلامتی کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم یہی دو الفاظ استعمال کرنے سے گریز ہیں، چاہے وہ ریلیشن ہمارا جسمانی ہو یا روحانی ہو، اور دنیا اگر اس وتیرے میں آ جائے، اس روش میں آ جائے کہ وہ غلطی کے امکان پر، غلطی ہونے پر سوری کہنے کی جرت کریں، خدا سے معافی مانگیں اور اپنے ہم جنس انسانوں سے معافی مانگیں، اور ہم دعائے ربانی میں اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، اور ہم تو نہیں کرتے، اسی طرح سے تو ہمارے قصوروں کو معاف کر، اور بڑی دلیری سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے معاف کیا ہے اسی طرح سے تو کر، اور ہم نے بھی کیا اور تو بھی نہ کرنا، اسی طرح سے ہونا نا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے جو مانڈی تھرسڈے کی عبادت ہم کرتے ہیں، پاک جمعرات کی، جس میں ہم خدا یسوع مسیح نے جب بالا خانہ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تو وہاں پر انہوں نے شکر گزاری کا حکم دیا۔ تو تھینکس گیونگ از اے کمانڈمنٹ، اٹ از ناٹ اے فارمیلٹی، اٹ از مینڈیٹری فار آل دا کرسچنس۔ شکر گزاری، تو ہم شکر گزاری کو ایک حکم کے طور پر کرتے کرتے ہم اپنی زندگی کا پھر ایک روش بناتے ہیں، ایک وتیرہ بناتے ہیں، ایک نیچر ڈیولپ ہوتی ہے، ایک کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ بائبل سوسائٹی
کہ میں نے بہت سارے پروگرام تقریباً ہر سال میں نے شکر گزاری کے پروگراموں کو اٹینڈ کیا ہے. بہت دفعہ میں نے انہی طرح کی شکر گزاری کی باتوں میں بائبل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے میسیجز بھی دیے. اور ہر سال شکر گزاری کے اوپر ایک میسیج ہوتا ہے، اور میسیج جب دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ان تمام برکتوں کو، نعمتوں کو خدا کے حضور میں یاد کیا جاتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں لیکن ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے جن کے لیے ہم خدا کا شکر کرنا چاہتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ اسی طرح سے سوری کا عمل ہے. ہم سوری کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس بات کی سوری کر رہے ہیں یا معافی مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ جس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے. اور یہاں سے ہم نے وہ تذکرہ سنا ہے کہ بائبل سوسائٹی اس ساری رہنمائی کے لیے، ساری برکتوں کے لیے، ساری ڈیولپمنٹ کے لیے، ساری اچیومنٹس کے لیے، ساری اپرچونٹیز کے لیے جو خدا نے پاکستان بائبل سوسائٹی کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دی، ان کے لیے پاکستان بائبل سوسائٹی ہم سب کے ساتھ مل کر شکر گزاری کر رہے ہیں. اور ہم سب ان کی شکر گزاری کے آج وٹنس ہیں. شکر گزاری وہی کر رہے ہیں، لیکن ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم ان کی اس اسپرٹ آف تھینکس گیونگ کے وٹنس ہیں کہ وہ خداوند کے حضور میں کس قدر شکر گزار ہے. اور شکر گزاری از ویری بیوٹیفل ورڈ، جیسے میں پہلے بیان کر رہا تھا. اور مجھے اکثر جب کبھی بھی مجھے اس موضوع پر بات کرنی ہوتی ہے تو مجھے یہ بات کرنا اس پہلو سے بہت اچھا لگتا ہے کہ جو لفظ شکر گزاری ہے اس کے لیے انگریزی زبان میں لفظ ہم تھینکس پڑھتے ہیں، لیکن ویری سرپرائزنگلی اولڈ انگلش اور مڈل انگلش میں لفظ تھینکس جو کہ ہمارا ماڈرن انگلش کا لفظ ہے اس کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ اولڈ انگلش میں دیکھیں لفظ تھینکس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ تو وہاں پر آپ کو تھینکین ملے گا، اور مڈل انگلش میں تھینشین ملے گا. پتہ نہیں، سرپرائزنگلی ان کے معنی فرق ہے. جو ہم تھینکس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں، تھینکین اور تھینشین کا ترجمہ اردو میں فرق کیا گیا ہے. اور انگریزی میں جب تھینکین کا ترجمہ انگریزی میں دیکھا گیا تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، تھینکین کا مطلب ہے ٹو نو، جاننا، اور ٹو تھینشین کا مطلب ہے ٹو تھنک، ٹو نو اینڈ ٹو تھنک. اٹس ویری اسٹرینج. جبکہ تھینکس کا ترجمہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور تھینکین اور تھینشین کا ترجمہ ہم جاننے اور سوچنے سے کرتے ہیں، خیال کرنے سے کرتے ہیں. تو پھر تھینکس کا جو عمل شکر گزاری ہے وہ عمل میں آتا ہے. اوکے، لیٹ می ڈیفائن اٹ اے لٹل بٹ مور. جاننے کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل کے ساتھ نہیں ہے، دماغ کے ساتھ. جاننا جو ہے، جو نالج ہے، جو ذہانت ہے، جو فہم ہے، جو عقل ہے، جاننا جو ہے اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، اور سوچنے کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کے دل کے تصور اور خیال، دماغ کے نہیں، دل کے. تو گویا کہ جاننا اور دل کے خیالات، علم رکھنا اور پھر سوچ رکھنا مل کے شکر گزاری کے فعل کو عمل میں لاتے ہیں. اور میں اس کا ایک اور پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو دماغ ہے اور دل ہے، اس کے بیچ میں 15 انچ کا فاصلہ ہے. اور جب تک دل اور دماغ ہم آہنگ نہ ہو شکر گزاری نہیں ہوتی. اور اولڈ انگلش ورڈز اور مڈل انگلش ورڈ نے ہماری اتنی خوبصورت رہنمائی کی کہ ہم نے جانا کہ شکر گزاری کا عمل
واقع نہیں ہوتا جب تک دل اور دماغ کا درمیانی ڈسٹنس ختم نہیں ہوتا. یہ فاصلہ ہے 15 انچ کا. اگر 15 انچ کا فاصلہ ختم ہو جائے اور دل جو سوچتا ہے وہی دماغ کہے اور جو دماغ کہتا ہے وہ دل سوچے، تو جب تک دل اور دماغ ہم آہنگ نہ ہو شکر گزاری عمل میں نہیں آتی. اور شاید دل اور دماغ کی ہم آہنگی کے نتیجے میں جو فعل سرزد ہوتا ہے اس کو پولس رسول اس حوالے میں شکر گزاری کا نام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ایک ایڈجیکٹو ڈگری یوز کرتا ہے، کہتے ہیں خوب شکر گزاری کیا کرو. اور لفظ خوب بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے جو کہ شکر گزاری کے لیول کو، معیار کو اجاگر کر دیتا ہے. Whenever we do Thanksgiving, we should do it perfectly. Perfectly. نہ ادھورے پن سے اور نہ لاچاری سے. لفظ خوب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم شکر گزاری کریں ایک تو دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے کریں، اور جب دل اور دماغ ہم آہنگ ہوگا تو وہ شکر گزاری کا فعل جو ہے وہ خوب ہوگا. That will be perfect, not weak. اس میں ادھورا پن نہیں ہوگا، اس میں لاچاری نہیں ہوگی، اس میں دکھاوا نہیں ہوگا. So this is very important کہ whenever we want to do Thanksgiving ہمیں اس فاصلے کو جانچ لینا چاہیے کہ میرا دل اور دماغ کیا ایک جگہ پر ہے، اور اگر نہ ہوا تو شکر گزاری تو ہوگی لیکن ادھورے پن سے، لاچاری سے. لیکن پولس کہتا ہے کہ خوب شکر گزاری. اور شکر گزاری دراصل احسان ماننے کا نتیجہ ہے. جب ہم کسی کا احسان مانتے ہیں تو شکر گزاری ہوتی ہے. فیلکس بہادر کے سامنے جب پولس رسول حاضر ہوا، اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، تو وہاں پر اس نے خداوند کا یہ ذکر کرتے ہوئے کہا ہم اس کا کمال احسان مانتے ہیں. تو شکر گزاری کے ساتھ لفظ خوب جڑ گیا اور کمال جڑ گیا. کمال لفظ سے مکمل ہے، پرفیکشن. It should be perfect. میں سوچتا ہوں کہ this is the concept of Thanksgiving in the New Testament. ہم شکر گزاری کریں اور ہم نے جو کی ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو فیل کر رہے ہیں، بائبل سوسائٹی دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے اس بات کو کر رہے ہیں. اور خداوند ان لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ جن کی زندگیوں میں وہ کام کرتا ہے، ان کا پھر وہ انتظار کرتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے. یسوع مسیح نے جب 10 کوڑیوں کو شفا دی، ایک واپس آیا and he was appreciated. But there was a worry as well. یسوع مسیح نے ایک وری کا ذکر بھی کیا. اس نے کہا باقی 9 کہاں ہے؟ تو he is waiting for and he is looking for the people جن کو خدا نے بہت برکتیں دی، بہت خوشیاں دی، بہت سرفرازی دی، لیکن وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے. اور بائبل سوسائٹی کے لیے ہم سب وٹنس ہیں کہ جب خدا نے ان کو برکتیں دی، سرفرازی دی، خوشیاں دی اور خدمت کو بڑھایا تو وہ واپس آ کر خدا کا شکر کر رہے ہیں. میں اور آپ اس بات کے وٹنس ہیں، اور اس بات کے لیے ہم بائبل سوسائٹی کے اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ ٹرو کرسچن اسپرٹ میں رہتے ہوئے شکر گزاری کر رہے ہیں اور خداوند کی نعمتوں اور برکتوں کو یاد کرتے ہیں. سو یہ رویہ ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک طرز فکر ہے جو ہر مسیحی کی زندگی میں ہر وقت رہنا چاہیے. سو پاکستان بائبل سوسائٹی کے پریزیڈنٹ سیکرٹری اور سینئر سیکرٹری کنسلٹنٹ صاحب، اور یہاں پر ہمارے جو کراچی میں اسٹاف ممبر ہیں مسٹر پیٹر، اور بورڈ ممبر سڈنی بڑکری صاحب، باقی لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اس خدمت میں حصے دار ہیں، اور اس حصے کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے.
تاکہ ہم شکر گزاری کی اس جذبے کو بائبل سوسائٹی کے سٹاف کی زندگیوں میں اور اپنی زندگیوں میں اور زیادہ مضبوط کر سکیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو.